صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک انجینئر بلڈنگ کی 10ویں منزل پر کام کر رہا تھا۔ ایک مزدور بلڈنگ کے نیچے اپنے کام میں مصروف تھا۔ انجینئر کو مزدور سے کام تھا، بہت زیادہ اس نے اس کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنی۔ انجینئر نے جیب میں سے $10 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن مزدور نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اوپر دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسری دفعہ انجینئر نے $50 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا کہ شاید اب کی بار مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مزدور نے پھر سے اوپر دیکھے بغیر نوٹ اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اب تیسری دفعہ انجینئر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اسے نیچے پھینک دیا۔ کنکر کا مزدور کے سر پر لگنا تھا۔ اس نے فوراً اوپر کی طرف نگاہ کی۔ انجینئر نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتایا۔ یہ در حقیقت ہماری زندگی کی کہانی ہے۔ ہمارا مہربان اللہ ہمیشہ ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے کہ شاید ہم سر اٹھا کر اس کا شکر ادا کریں، اس کی باتیں سنیں، لیکن ہم اس طرح اس کی باتیں نہیں سنتے۔ لیکن جو ہی چھوٹی سی مشکل پریشانی یا مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم فوراً اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں صرف مشکلات میں ہی اللہ یاد آتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جب بھی پروردگار کی طرف سے کوئی نعمت ہم تک پہنچے، فوراً اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے اور اللہ کی بات سننے کے لیے سر پر پتھر لگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ایک بہت بڑا بحری جہاز ڈوب جاتا ہے۔ اس میں صرف ایک ہی آدمی بچتا ہے۔ وہ کنارے پر تیر کر پہنچ جاتا ہے۔ کافی دن بیچارہ بھوکا پیاسا ساحل پر پڑا رہتا ہے۔ وہ ایک عجیب سے جزیرے پر اکیلا رہ جاتا ہے۔ آخرکار اپنی ایک جھونپڑی تیار کرتا ہے، جاریاں اور تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے ایک چھت بنا لیتا ہے۔ کافی دن اسی طرح اسی جزیرے پر صبر کرتا رہتا ہے، روز تھوڑے پھل کھا کر گزارا کرتا ہے۔ ایک دن جب وہ جنگل سے پھل لا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اے خدا، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ بہت روتا ہے اور روتے روتے سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ساحل پر ایک بہت بڑا بحری جہاز کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی طرف بھاگتا ہے۔ بحری جہاز میں سوار ہو کر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے ادھر کا رخ کیسے کر لیا، تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے جزیرے سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ کسی کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس آدمی نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس کا گھر جل گیا، مگر اس میں اس کی اپنی ہی بلائی پوشیدہ تھی۔ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس پر پریشان مت ہوا کریں۔ جب برا بھی ہو تو بھی اس میں بلائی کا کچھ پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ بس اپنا یقین پختہ رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر ایک سانس کے عوض میں اس پر روزانہ صدقہ دینا لازم ہے جس میں سورج نکلتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا زیادہ صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس کہاں گنجائش ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلائی کے دروازے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، بہرے شخص کو بات سمجھا دینا، نابینا شخص کی رہنمائی کر دینا، کسی کام کے سلسلہ میں رہنمائی مانگنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی ٹانگوں کی مضبوطی کی وجہ سے مدد مانگنے والے پریشان حال کے لیے کوشش کرنا، اپنے بازوؤں کی مضبوطی کی وجہ سے کمزور شخص کے لیے وزن اٹھا دینا، یہ سب تمہاری طرف سے تمہارے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص ایک عقل مند کے پیچھے 700 میل 7 باتیں دریافت کرنے کے واسطے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو کہا، میں اتنی دور سے 7 باتیں دریافت کرنے آیا ہوں۔ آسمان سے کون سی چیز زیادہ ثقیل ہے؟ زمین سے کیا چیز وسیع ہے؟ پتھر سے کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ کون سی چیز آگ سے زیادہ جلانے والی ہے؟ کون سی چیز زمہریر سے زیادہ سرد ہے؟ کون سی چیز سمندر سے زیادہ غنی ہے؟ یتیم سے زیادہ کون بدتر ہے؟
عقل مند نے جواب دیا، بے گناہ پر بہتان لگانا آسمانوں سے زیادہ باری ہے اور حق زمین سے زیادہ وسیع ہے، اور کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ حرص و حسد آگ سے زیادہ جلائے جانے والی ہے، اور رشتہ داروں کے پاس حاجت لے کر جانا اور کامیاب نہ ہونا زمین خریر سے زیادہ سرد ہے۔ قانع کا دل سمندر سے زیادہ غنی ہے، اور چغل خور کی حالت یتیم سے زیادہ بدتر ہوتی ہے۔